کبھی یہ خیال آیا ہے کہ دنیا کے کچھ امیر ترین لوگ تقریباً کوئی ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک خاص حکمت عملی ہے جسے کہتے ہیں خریدو، قرض لو، مر جاؤ۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور آخر یہ کام کیسے کرتی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، اور یہ واقعی ایک چونکا دینے والا سوال ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اربوں ڈالر کی دولت کا مالک ہو اور اس کا ٹیکس بل تقریباً صفر ہو؟ اچھا، اس حکمت عملی کی سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ یہ سب کچھ مکمل طور پر قانونی ہے۔ جیسا کہ قانون کے پروفیسر ایڈ میکفری نے واضح کیا، یہ کوئی چوری چھپے کی جانے والی غیر قانونی اسکیم نہیں ہے، اور یہیں سے ٹیکس چوری اور ٹیکس سے بچاؤ کا اہم فرق سامنے آتا ہے۔ تو آئیے پہلے اس فرق کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، ٹیکس چوری کا مطلب ہے غیر قانونی طریقوں سے ٹیکس چھپانا، جو کہ ایک جرم ہے۔ لیکن ٹیکس سے بچاؤ، جیسا کہ خریدو، قرض لو، مر جاؤ، کی حکمت عملی میں ہوتا ہے وہ موجودہ قوانین اور ان میں موجود راستوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیکس کی ذمہ داری کو کم کرنا ہے۔ یہ قانون کے دائرے میں رہ کر کھیلا جانے والا ایک کھیل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حکمت عملی کام کیسے کرتی ہے؟ یہ کوئی آج کا نیا آئیڈیا نہیں ہے۔ پروفیسر میک کیفری نے 1990 کی دہائی میں ہی اس کے 3 بنیادی مراحل کی نشاندہی کی تھی، جو اس کے نام میں ہی چھپے ہیں۔ پہلا قدم خریدو، یعنی کوئی بھی ایسا اثاثہ خریدنا جس کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھنے کی امید ہو، جیسے سٹاکس، کوئی بڑی پراپرٹی یا کوئی بزنس۔ دوسرا قدم قرض لو۔ اب جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اثاثہ بیچنے کے بجائے اسی اثاثے کو گارنٹی کے طور پر رکھوا کر قرض لے لیا جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری اور سچ پوچھیں تو سب سے اہم قدم، مر جاؤ۔ جب مالک کا انتقال ہوتا ہے تو ایک خاص قانونی اصول کی وجہ سے ورثہ کو وہ اثاثے ملتے ہیں اور ان پر جمع شدہ تمام منافع پر ٹیکس صفر ہو جاتا ہے۔ یہی اس پوری حکمت عملی کا دل ہے۔ اگر کوئی اپنے اثاثے بیچتا ہے تو اسے اس پر ہونے والے منافع پر کیپٹل گینز ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن جب انہیں اثاثوں کے بدلے قرض لیا جاتا ہے تو قانون اسے آمدنی شماری نہیں کرتا، اس لیے کوئی ٹیکس نہیں، یعنی کیش بھی مل جاتا ہے اور سرمایہ کاری بھی اپنی جگہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ سب قانونی طور پر ممکن کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب امریکی ٹیکس کوڈ کے 2 بہت پرانے اور بنیادی اصولوں میں چھپا ہے۔ یہی وہ جادوئی اصول ہیں جو اس پوری حکمت عملی کو ممکن بناتے ہیں۔ پہلا اصول ہے ریئلائزیشن، یعنی وصولی۔ بالکل سیدھے الفاظ میں، جب تک کوئی اپنا اثاثہ بیچ کر منافع جیب میں نہیں ڈالتا، اسے اس پر ٹیکس نہیں دینا پڑتا، چاہے اس اثاثے کی قیمت لاکھوں سے کروڑوں میں کیوں نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت سالوں بلکہ دہائیوں تک ٹیکس کی فکر کے بغیر بڑھتی رہ سکتی ہے۔ اور اب آتے ہیں دوسرے اور سب سے طاقتور اصول پر، جسے اسٹیپڈ اپ بیسس کہتے ہیں۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ورثہ کو وہ اثاثے موت کے وقت کی قیمت پر ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مالک کی زندگی میں اس اثاثے پر ہونے والا سارا کا سارا منافع قانونی طور پر غائب ہو جاتا ہے اور اس پر کبھی ٹیکس نہیں لگتا۔ یہی وہ آخری کڑی ہے جو اس حکمت عملی کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ یہ حکمت عملی کام کیسے کرتی ہے، لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام منصفانہ ہے؟ اس کے معاشی اور سماجی اثرات کیا ہیں؟ آئیے ذرا اس بحث پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حکمت عمل کا اثر کتنا بڑا ہے؟ ذرا اس عدد کو دیکھیے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کے 25 امیر ترین لوگوں نے 2014 سے 2018 کے درمیان اپنی دولت میں ہونے والے اربوں ڈالر کے اضافے پر صرف 3.4% کا حقیقی ٹیکس ادا کیا۔ ماہرین کے مطابق اس کے 3 بڑے معاشی نتائج ہیں۔ پہلا، افقی عدم مساوات، یعنی 2 لوگ جو ایک جتنا کماتے ہیں ان میں سے ایک ٹیکس دیتا ہے اور دوسرا نہیں۔ دوسرا، عمودی عدم مساوات، یہ حکمت عملی امیروں کو اور زیادہ امیر بناتی ہے کیونکہ یہ سہولت ہر کسی کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اور تیسرا، لاک ان اثر، یہ لوگوں کو اپنے اثاثے بیچنے سے روکتا ہے جس سے معیشت کی رفتار سست ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے ان مسائل کی وجہ سے اب اس نظام کو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر اس قرض لینے والے قانونی راستے کو بند کرنے کے لیے 3 بڑی تجاویز زیر غور ہیں۔ آئیے ان تینوں تجاویز کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ پہلی تجویز یہ کہتی ہے کہ قرض لینے کو بھی اثاثہ بیچنے جیسا ہی سمجھا جائے اور اس پر اسی وقت ٹیکس لگایا جائے۔ دوسری تجویز کا خیال یہ ہے کہ قرض لیتے وقت ہی ایک چھوٹا سا ٹیکس کاٹ لیا جائے جسے بعد میں ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اور تیسری تجویز یہ ہے کہ قرض کی بقایا رقم پر ہر سال ایک معمولی ٹیکس لگایا جائے تاکہ اس طرح قرض لینا کم پرکشش ہو جائے۔
تو اصل جڑ کیا ہے اس مسئلے کی؟ بات یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس نظام ایک ایسی دنیا کے لیے بنایا گیا تھا جہاں زیادہ تر لوگ تنخواہوں اور سود سے کماتے تھے، لیکن آج کی دولت سٹاکس، ریئل اسٹیٹ اور بزنس کی شکل میں ہے، اور پرانے قانون اس نئی حقیقت سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہیں آ کر ہم ایک بہت بڑے سوال پر رک جاتے ہیں۔ ایک ایسے نظام میں جو ایک صدی پہلے ڈیزائن کیا گیا تھا، ہمیں آج کی جدید دولت پر ٹیکس کیسے لگانا چاہیے جو اس وقت کی دولت سے بالکل مختلف ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے وقتوں میں پالیسی سازوں کو تلاش کرنا ہی پڑے گا۔